الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بات چل رہی تھی اصلاح اعمال، اور اصلاح اعمال کی بنیاد آیات گزشتہ میں قرآن حکیم نے ہمیں یہ بتائی کہ اصلاح اعمال کی بنیاد اصلاح عقیدہ ہے. جب تک عقیدہ صحیح اور درست نہ ہو، نظریات صحیح نہ ہوں، تب تک کردار میں صحت ممکن نہیں ہوتی. پھر ایک بڑا حساس مسئلہ سامنے آیا جب اعمال و عقائد کی بات ہو چکی، تو ایک بہت حساس موضوع سامنے آ گیا کہ آپ سے یہ خواتین کے بارے پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. تو خواتین میں مرد کی نسبت تخلیقی طور پر، کیونکہ اس کا شعبہ حیات ہی الگ ہے، تخلیقی طور پر اسے اس کے اپنے کام کے لیے پیدا کیا گیا. یاد رکھیں، مرد ہو یا عورت دونوں انسان ہیں، انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں. فرائض میں اختلاف ہے، مرد کے فرائض اپنے ہیں، عورت کے بحیثیت عورت فرائض اپنے ہیں. تخلیقی طور پر مرد کا وجود ان کاموں کے لیے بنایا گیا ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کا وجود ان کاموں کے لیے بنایا گیا جو اس کی ذمہ داریاں ہیں. عورت اپنی ذمہ داریوں کا جواب دے گی، مرد اپنی ذمہ داریوں کا جواب دے گا، لیکن حساب کتاب دونوں کا ایک ہی میدان میں ہوگا. اگر بھلا کریں گے تو بھلے کا اجر بھلا ملے گا، برائی کریں گے، کوتاہی کریں گے تو اس کی سزا پائیں گے. کوئی الگ جہنم نہیں ہے، کوئی دوسری جنت نہیں ہے جو مردوں کے لیے الگ ہو، عورتوں کے لیے الگ ہو. حساب کتاب کی جگہ بھی ایک ہے، میدان حشر بھی ایک ہے، حساب لینے والی ہستی بھی ایک ہے، مالک الملک ہے. تو فرمایا عورت تخلیقی طور پر بنیادی فرض عورت کا جو ہے وہ بقائے نسل انسانی ہے. عورت بحیثیت ماں معاشرے کو بہترین انسان دینے کا فریضہ ادا کرتی ہے. عادل حکمران، نیک اور صالح لوگ، جری اور بہادر غازی اور شہید، حتیٰ کہ ائمہ اور انبیاء عورت ہی کی گود میں پرورش پاتے. لیکن یہ پرورش اور تربیت کا کام سختی نہیں چاہتا، جبر نہیں چاہتا، یہ شفقت چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے، یہ محبتوں کا متقاضی ہے. لہذا عورت کا وجود نسبتاً مرد کی نسبت کمزور، اور اس کی فکر اور اس کی جو سوچ ہے اس میں محبت کا مادہ زیادہ رکھا گیا. مرد کی ذمہ داری ملک کا دفاع، حصول رزق کے حلال، بچوں کی تربیت، ان کے اخراجات، گھر بنانا، اس کا تحفظ کرنا، اس ظلم کے مقابلے میں جہاد کرنا، شمشیر بکف ہونا. تو مرد کو وجود عورت کی نسبت طاقتور دیا گیا ہے. مرد کے وجود میں نرمی کم، شدت زیادہ ہے. جب مرد اور عورت کا تعلق بنتا ہے
تو مرد میں چونکہ شدت زیادہ ہے، عورت میں نرمی زیادہ ہے، تو ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جس میں مردوں کا غلبہ ہوتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے جی چاہتا ہے کرتے ہیں، عورت کا کوئی مشورہ نہیں لیتا، اس کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کا مال کھا جاتے ہیں، اس کو جائیداد سے حصہ نہیں دیتے، اس کی رائے نہیں سنتے، مشورہ دیتی ہے تو اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ پھر وہ خواتین جن کے پیچھے ایک طاقت ہوتی ہے، والد ان کا طاقتور ہوتا ہے، صاحب حیثیت ہوتی ہے، انہیں ایک حد تک وہ تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی کوئی مرد کھڑا ہے۔ جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں جہاد میں، یا طبی موت مر جاتے ہیں اور ان کا میکا کمزور پڑ جاتا ہے، ان پر تو پھر ان کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لوگ جائیداد کے لالچ میں کہ والد کی اکیلی وارث رہے گی، یا اتنی زمین ہے اس کے پاس، اتنا مال ہے اس کے پاس، شادی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، مال غصب کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا یستفتونک فی النساء، خواتین کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو فرمائیے قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں خواتین کے بارے میں فیصلہ دیتا ہے، اور وہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پر ما یتلا علیکم فی الکتاب، جو قرآن کریم کا حصہ ہے اور تم کو پڑھ کر بار بار سنایا جاتا رہے گا، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتوہن ما کتب لہن، کہ خصوصاً وہ خواتین جو میکے سے کمزور ہوتی ہیں یا جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، یتیم ہو جاتی ہیں، ان سے تم شادیاں تو کر لیتے ہو، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ اہمیت انہیں نہیں دیتے۔ جو گھر میں اس کا احترام ہونا چاہیے وہ نہیں دیتے، جو جائیداد میں ان کا حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے، جو مال میں ان کا حق بنتا ہے تم وہ نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور اس بات کا تمہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ ایسی خواتین سے نکاح کر لیا جائے جن کے ساتھ جائیداد بھی آ جائے، مال بھی آ جائے، وہ چیزیں آ جائے، بے شک اچھی بات ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میں منع نہیں کرتا کہ تم ایسا نکاح نہ کرو، ضرور کرو، لیکن اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں دو۔ شادی کیا ہے؟ اللہ کے نام پر ایک بچی ایک بچے پر عمر بھر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں مل کر مزید انسان تعمیر کریں جو معاشرے کو فائدہ دے۔ وہ ایسے بچے پیدا کریں جو عالم بنیں، ایسے بچے پیدا کریں، ایسی تربیت کریں ان کی جن میں ورع و تقویٰ ہو، نیکی ہو، ایسے بچے پیدا کریں جو اچھے حکمران بن سکیں، نیک صالح اور عادل حکمران بنیں، ایسے بچے پیدا کریں جو عادل منصف بن سکیں، ایسے بچے پیدا کریں جو مجاہد اور اللہ کی راہ میں حق کی حفاظت میں اور باطل اور ظلم کو روکنے کے لیے جانیں دے سکیں۔ تو یہ دونوں کا مل کر تعاون کر کے اپنا اپنا فرض بخوبی نبھائیں، تب یہ بات ہوگی۔ اگر خاوند اس بات پہ آ جائے کہ میں عورت کا مال تو ہڑپ کر لوں لیکن اسے عورت کا انسان کا درجہ ہی نہ دوں، اسے ایک محض کام کرنے کی مشین سمجھوں اور گھر کی خادمہ سمجھوں، اس کے حقوق بھی ہڑپ کر جاؤں، اس کی بات بھی نہ سنوں، تو بات نہیں بنے گی، اولاد تباہ ہوگی، بچے نالائق ہوں گے، معاشرے کو اچھے لوگ نہیں دے سکو گے۔ اور اگر عورت یہ تہیہ کر لے
کہ خاوند کے سامنے تو میں بڑی پارسا نظر آؤں، لیکن نہ میں اس کی عزت کی حفاظت کروں، نہ اس کے مال کی حفاظت کروں، نہ اولاد کو صحیح دیکھ بھال کروں، تو اگر مرد اور عورت کی آپس میں ٹھن جائے اور مقابلہ بن جائے تو جو تعمیر انہوں نے کرنی ہے وہ کیا ہو؟ ایک دیوار پہ، ایک مکان پہ ہم دو کاریگر لگاتے ہیں، وہ سارا دن آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو صحیح دیواریں کب بنے گی؟ مضبوط گھر کیسے بنے گا؟ کوئی ایک اینٹ لگائے گا، کوئی دوسرا اس کی کھسکا دے گا، کوئی ایک جگہ مسالہ لگائے گا، دوسرا اس جگہ پانی گرا دے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہیں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہوگا آئندہ بننے والے مکان کا۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہیں گے تو آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی۔ جو وہ تعمیر کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی، وہ صحیح تعمیر نہیں ہوگی، وہ اچھے انسان معاشرے کو دے کر نہیں جائیں گے، وہ قابل لوگ پیدا نہیں کر سکیں گے، وہ انقلاب آفرین شخصیات پیدا نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں یہ فیصلہ دیتا ہے خواتین کے بارے میں، جو وقتی اور عارضی نہیں بلکہ جو کتاب کا حصہ ہوگا، جو تم پر پڑھی جاتی رہے گی، کہ انہیں جو ان کا حق مقرر ہے وہ ضرور دو۔ جس عزت کی مستحق ہیں وہ عزت انہیں دو، جس احترام کی مستحق ہیں وہ احترام انہیں دو، جائیداد میں جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق انہیں دو، جو مال میں ان کا حق بنتا ہے وہ حق انہیں دو۔ اور اسی طرح والمستضعفین من الولدان، اسی طرح ان بچوں کے بارے میں جو یتیم رہ جاتے ہیں، یہ کمزور رہ جاتے ہیں، یا ان کے پاس والدین والد تو گزر گیا، اب ان کی جائیداد بھی چچا کے پاس چلی گئی، اس کی کفالت میں بچے بھی چلے گئے، خاندان کے کسی دوسرے فرد کے پاس چلے گئے، تو ان کے لیے بھی حکم ان تقوموا للیتامی بالقسط، کہ ان یتیم اور کمزور بچوں کے ساتھ پورا عدل کرو، پورا انصاف کرو۔ دوسری جگہ قرآن حکیم میں مذکور ہے کہ تم کبھی بیٹھ کے یہ سوچو کہ تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے، تم بھی مر سکتے ہو، تمہارے بچے بھی یتیم رہ سکتے ہیں، تو تم کیا توقع کرتے ہو کہ اگر وہ یتیم رہ جائیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ جو توقع تمہیں ہے کہ تمہارے بچوں سے سلوک ایسا ہونا چاہیے، جو یتیم تمہارے پاس ہیں تم ان سے ایسا سلوک کرو۔ اور یاد رکھو، دنیا انجام نہیں ہے، دنیا بات کا آغاز ہے، دنیا نتیجہ نہیں ہے، دنیا عمل کا مقام ہے۔ نتیجہ میدان حشر میں سامنے آئے گا، نتیجہ آخرت میں سامنے آئے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ رزق حلال اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، بیوی بچوں کو کھلانا تو اس کے ذمہ تھا، اب واجب نان و نفقہ اس پر، تو یہ صدقہ کیسے؟ فرمایا تو اللہ کا جو حکم ہو اسے پورا کرنا ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے اسے کہ انہیں کھلاؤ، تو کھلانا اللہ کے حکم کی تعمیل ہو کر عبادت بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو جو بھلائی کرتے ہو وہ ضائع نہیں جائے گی۔ اس گمان پہ نیکی نہ چھوڑ دو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں خواہ مخواہ نیکی کرتا رہوں۔ کبھی یقین رکھ لو کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی رائی برابر نیکی ضائع نہیں جائے گی، اور اسی طرح کوئی رائی برابر ظلم بھی چھپ نہیں سکے گا۔ ہر چیز اس کے ذاتی علم میں ہے۔
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ یاد رکھو، کسی خاتون کو یہ ڈر ہو، یہ خیال ہو کہ اس کا میاں بڑا بد دماغ ہے، مارے گا، پیٹے گا، گالیاں دے گا، اچھا سلوک نہیں کرے گا، یا پھر او اعراضاً، یا اس سے اعراض کرے گا، اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کی عزت و احترام کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے اپنے برابر کا انسان نہیں سمجھے گا، تو ایسی صورت میں چاہیے یہ مرد اور خاتون دونوں کو ان یصلحا بینہما صلحا، کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر، تیسرے بندے کو درمیان میں لائیں کیوں، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا دیں کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کی جاتی ہیں۔ بیوی کا شکوہ میاں اس کی غیر حاضری میں رشتہ داروں کے پاس کرتا ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ میاں موجود نہیں ہوتا تو رشتہ دار یا دوسری ملنے جلنے والی عورتوں کے سامنے عورت رونا روتی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے امین ہو، حقوق کے امین ہو، عزت و آبرو کے امین ہو، مال کے امین ہو۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں آپس میں بیٹھ کر جو شکایتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہو وہ ایک دوسرے سے بات کرو۔ بیوی کو کچھ شکایت ہے تو میاں سے بات کرے، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو، وہ وضاحت کر دے تو غلط فہمی رفع ہو جائے۔ میاں کو بیوی سے شکایت ہے تو میاں بیوی الگ بیٹھ کر آپس میں بات کریں، وہ اس سے پوچھے کہ مجھے تو تم سے ایسی امید نہیں تھی اور تم نے یہ بات کیوں کی، یہ کام کیوں کیا، تو شاید اس کی وضاحت اسے مطمئن کر دے۔ اس لیے کہ وَالصُّلْحُ خیر، بہتری صلح میں ہے، میاں بیوی کی لڑائی میں بہتری نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اس جنگ میں دونوں ہار جاؤ گے، کوئی نہیں جیتے گا۔ یعنی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اگر لڑائی میاں بیوی کے درمیان میں ہوگی تو دونوں ہار جاؤ گے، اس میں فتح کسی کو بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بہتری صلح میں ہے۔ تمہیں اللہ کے نام پر تمہارا جو رشتہ بنا ہے اسے اللہ کے نام پر پوری دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کرو۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ، رہ گئی بات خواہشات نفس کی، تو خواہشات نفس جو ہیں ان میں تو ہرس اور دوسرے پر غلبہ پانے کی آرزو ہوتی ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ اپنی خواہشات اور نفس کی خواہشات کو مت دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو، اپنے نبی کی سنت کو دیکھو، اپنے عقیدے کے مطابق احکام شریعت کو دیکھو اور اپنے آپ کو شریعت کے اندر رکھنے کی کوشش کرو۔ خواہشات نفس تو ہر بندے کی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ مزدور بھی یہ چاہتا ہے کہ حکومت مجھے مل جائے، ایک عام آدمی بھی چاہتا ہے ساری دولت میرے پاس جمع ہو جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے جہان بھر کا حسن میں سمیٹ لوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے جہان بھر کی شہرت میں سمیٹ لوں۔ فرمایا یہ خواہشات نفس جو ہیں یہ حرص پہ مبنی ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حرص اس خواہش کو کہتے ہیں جس میں حد نہ ہو، یعنی لالچ بڑھتا ہی جائے اور بڑھتا جائے، جو چیز مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ فرمایا خواہش نفس کی بنیاد حرص پہ ہوتی ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ نہ پوری ہوتی ہے نہ بندہ انہیں پورا کر سکتا ہے۔ خواہشات نفس کی بجائے احکام الہی کو دیکھو، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اپنے شریف فرائض کو دیکھو، اور خود ایک دوسرے کی عزت کرو گے تو لوگ بھی تم دونوں کی عزت کریں گے۔
خاوند بیوی کے خلاف بات کرے گا تو اپنی عزت بھی بچا نہیں پائے گا، بیوی خاوند کے خلاف شکوے کرے گی تو خود اس کی عزت بھی بچے گی نہیں، دونوں رسوا ہوں گے۔ سو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپس میں بات کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر آپس میں بات کر کے نہ سلجھ رہی ہو تو ایک بندہ معزز معتبر باپ چاچا ماموں خاوند کی طرف سے، ایک کوئی باپ چاچا بزرگ بیوی کی طرف سے، ان دو بزرگوں کو بٹھا کر اپنی اپنی شکایات ان سے کہو، وہ دونوں آپس میں بات کر کے کوئی درمیانی راستہ تجویز کریں، اس پہ سلو کر رو، وَالصُّلْحُ خیر، بہتری سلو میں ملے گی، اس جنگ میں فتح نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایسی عجیب جنگ ہے، ایسا عجیب مقابلہ ہے کہ اس میں دونوں ہار جاؤ گے، جیتے گا کوئی نہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر تم خلوص دل سے اچھا برتاؤ کرو اور انصاف کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو۔ تحسنوا وتتقوا، تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ترجمے والے اس کا ترجمہ ڈر لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ ڈر نہیں ہے۔ تقوی سے مراد ہوتی ہے کہ اپنا تعلق اللہ کریم سے درست رکھو، سارے جہان سے بگڑ جائے لیکن رب العالمین سے مت بگاڑ، کم از کم اللہ کریم کے ساتھ معاملہ کھڑا رکھو، اور تحسنوا خلوص دل سے رکھو، اور یاد رکھو تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، متعدد شادیوں کی چونکہ اجازت ہے، 4 تک کی اجازت ہے۔ اب یہ جو تعدد ازواج ہے، قرآن کریم تو یہ مشورہ دیا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 تک کی اجازت ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ 2 بیویاں ہوں گی یا 3 بیویاں ہوں گی تو تم تینوں کی دیکھ بھال برابر طریقے سے نہیں کر سکو گے، ان میں عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر ایک پر گزارا کرو، پھر 2 3 4 شادیاں نہ کرو۔ اگر کرنی ہے تو عدل شرط ہے، ایک جیسا لباس انہیں دو، ایک جیسی عزت دو، ایک جیسا کھانا پینا دو، ایک جیسا گھر دو، ایک جیسی سہولتیں فراہم کرو۔ پھر فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، میں یہ جانتا ہوں کہ تم قلبی طور پر 2 شادیاں کرتے ہو، 3 کرتے ہو، 4 کرتے ہو تو یقیناً کسی طرف میلان زیادہ ہوگا، کسی طرف کم ہوگا، ایک جیسا ہر ایک کے ساتھ ایک جتنی محبت، ایک جتنا پیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے ساتھ سلوک برابر نہ کیا جائے، جو کیفیات قلبی ہیں ان پر تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو درگزر فرماؤں گا، لیکن جو معاملات ظاہری ہیں، لباس ہے، عزت و آبرو ہے، احترام ہے، گھر کے اخراجات ہیں، رہائش ہے، وہ پھر 2 شادیاں کرتے ہو، 3 کرتے ہو، 4 کرتے ہو، سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایک بیوی کی طرف تو تم بالکل الٹ جاؤ اور دوسرے کو معطل کی طرح چھوڑ دو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بیوی تو مہارانی بن جائے اور دوسری نان شبینہ کو ترستی رہے، ایک کے لباس کا اہتمام اور دوسری کو پھٹے کپڑے بھی نصیب نہ ہو، ایک کی عزت و احترام ہو اور دوسرے کو گالیاں دیتے ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کلی طور پر ایک طرف الٹ جاؤ اور دوسرے کو عضو معطل کی طرح چھوڑ دو۔
وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، ہاں اصلاح احوال کی کوشش کرو اور اللہ سے معاملات درست رکھو، پھر جو چھوٹی موٹی بھول چوک ہوتی ہے اسے بخشنے کے لیے اللہ کی رحمت کافی ہے اور اللہ کی مغفرت وسیع ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ بیوی اور میاں کی سوچ میں اتنا اختلاف ہے، دونوں کا انداز فکر اتنا مختلف ہے، دونوں کا طرز عمل اتنا مختلف ہے کہ یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو پھر ایک دوسرے کو ایذا دینے کی بجائے الگ ہو جانا اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق وہ جائز اور حلال کام ہے جو شریعت میں سب سے ناپسندیدہ ہے۔ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، لیکن ساری زندگی کے جھگڑے اور ساری زندگی کی تو تکار اور ساری زندگی کے فساد سے پھر طلاق دیتے ہیں۔ پوری دیانتداری سے کوشش کریں، میاں بیوی آپس میں ڈسکس کریں، بزرگوں کو درمیان میں ڈالیں، اور بہتر ہے وَالصُّلْحُ خیر، بہتری صلح۔ اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں عدل کرو، سب کو احترام دو، سب کے اخراجات کا خیال رکھو۔ لیکن اگر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تو طلاق کا بھی ایک مناسب طریقہ ہے، الگ ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ طلاق دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، دوسرے خاندان کو رسوا کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، ان سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا، شرعی طریقے سے اطمینان سے طلاق دو۔ اسی لیے شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دے کر 1 مہینہ انتظار کرو، ہو سکتا ہے تمہاری صلح ہو جائے تو اس میں صرف صلح کافی۔ دوسرے مہینے دوسری طلاق ہو گئی تو اس کی عدت نہیں گزری تو اس میں صلح ہو جائے تو نکاح ثانی ہو جائے گا، لیکن تیسرے طور کے بعد تیسری طلاق دے دی تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر بات ختم ہو گئی۔ پھر اچھے مناسب طریقے سے الگ ہو، جو آپس میں لین دین ہے، اگر بیوی کے پاس میاں کا مال ہے اسے واپس کر دے، میاں کے ذمہ بیوی کا مال ہے یا کوئی حق مال میں سے چیز باقی ہے یا اس کی وراثت یا ملکیت سے کوئی چیز تو اسے لوٹا، اسے دے دے، اس کا مال اس کے سپرد کر دے، اور اس طریقے سے کرے کہ آئندہ ان دو خاندانوں میں بھی دشمنی کی بنیاد نہیں پڑنی چاہیے۔ قصور تو 2 بندوں کا ہے، ایک خاتون اور ایک مرد کا ہے، یا ان 2 میں سے بھی ایک کا ہوگا تو اس کی سزا 2 خاندانوں کو نہ دی جائے اور اس طرح الگ نہ ہوا جائے کہ 2 خاندانوں میں دشمنی بن جائے۔ اللہ قادر ہے، ایک دوسرے کے مال پہ نظر نہ رکھو، وہ قادر ہے، وہ دونوں کو روزی کی فراخی دے سکتا ہے۔ کوئی مخلوق پر کسی کی روزی منحصر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہے گا تو روزی ملے گی، اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو نہیں ملے گی۔ وہ بہت وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے، روزی اس سے امید رکھو، وہ دونوں کو روزی اور وسعت رزق دینے پہ قادر ہے۔ رہی یہ بات کہ تم لڑ جھگڑ کر یہ میں لے لوں وہ میں لوں، تو کس کا ہے یہ مال؟ کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارض و سما میں جو کچھ ہے وہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، صرف اللہ کا۔ اگر مرد لے گا تو وہ بھی چھوڑ کے مر جائے گا، خاتون لے جائے گی تو وہ بھی چھوڑ کے مر جائے گی۔ یہ مال و دولت، یہ کائنات، یہ ارض و سما اس وحدہ لا شریک کے ہیں، تمہارے پاس بطور امانت ہے، دنیا میں تمہیں انہیں استعمال کرنا ہے، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ تم اس کے حکم کے مطابق اس کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ چھینا جھپٹی کرو گے تو کیا ہوگا؟ وقتی طور پر چھین لو گے، اللہ کے نزدیک مجرم بن جاؤ گے، اسے چھوڑ کر مر جاؤ، کھائیں گے دوسرے، جواب طلبیاں تمہاری ہوں۔
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ فرمایا پہلی ساری کتابوں کو بھی دیکھو، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں، سب کتابوں کا حاصل یہ ہے، اور جو کتاب تمہیں دی گئی قرآن حکیم، یہ بھی اس سے پہلے صحیفے کتابیں جو پہلے نازل ہوئی، سب کا ماحصل یہ ہے ان اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ سے بات بنا کر رکھو۔ اللہ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو اور خلوص دل سے کرو۔ وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، ہر لمحہ تمہارے ایک ایک جذبے بدن کو وہ پال رہا ہے، تمہاری سب حاجات وہ پوری کر رہا ہے، تمہیں سارے کمالات اس نے دیے ہیں، لہذا اللہ کریم کی خلوص دل سے اطاعت کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر آپ نے نافرمانی کی، اگر تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی اور کفر کیا، ناشکری کی، تو بگڑے گا کیا؟ اس کی عظمت میں کیا فرق آئے گا؟ کیا تم اللہ کی ملکیت سے کوئی چیز چھین لو گے؟ ہرگز نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے ارض و سما میں، جو کچھ ہے وہ اسی کا۔ تم مشت غبار ہو، پھر مشت غبار بن جاؤ گے، نہ جاگیر تمہاری ہوگی، نہ حکومت و سلطنت تمہاری ہوگی، نہ خزانہ تمہارا ہوگا، نہ دولت تمہاری ہوگی۔ تمہیں اس نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہیں مٹی میں ملا دے گا، تمہیں مٹی سے پھر زندہ کرے گا، اور تمہیں جواب دینا پڑ جائے گا اپنے کردار کا۔ رہی اس کی ذات، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کی ملکیت سے تم کو چھین نہیں سکتے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے۔ کوئی اس کی خاطر تکلف نہ کرے کہ میں یہ کر کے اللہ پر احسان کر رہا ہوں، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ تم نے جو بھلائی کرنی ہے وہ بھی اپنے ساتھ کرنی ہے، اور جو برائی کرنی ہے وہ بھی اپنے ساتھ کر رہے ہو، اس کا نتیجہ بھی تمہیں کو بھگتنا پڑے گا۔ نیکی کرو گے تو اس کا نیک اجر تمہیں کو ملے گا۔ اللہ تو اپنی ذات میں تمام اوصاف، تمام خوبیوں، تمام کمالات کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ہر چیز ارض و سما کی اس کی ذاتی ملکیت ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ ایک ایک قطرے کو کہاں برسنا ہے، ہوا کے ایک جھونکے کو کہاں سے گزرنا ہے، کس پھول میں کون سی خوشبو ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، وہ کس کس کو مستفید کرے گی، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی، کون سا دانہ کس کے حلق میں پہنچے گا، کس زمین پر کون کتنے قدم چلے گا، یہ سارا اس کا طے کیا ہوا نظام ہے، جس میں تم رئی برابر کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لہذا اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے بھلائی کرو، نیکی کرو، خلوص دل سے اللہ کی اطاعت کرو کہ تمہارے اپنے کام آئے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں سوچو، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین، اگر وہ چاہے تو تمہیں بحیثیت قوم یا بحیثیت پوری انسانیت ایک دم غرق کر دے، تباہ کر دے، قوموں کو تختہ الٹ دے، اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ یاد بآخرین، وہ دوسرے لوگ پیدا کر دے۔ تاریخ عالم اس پہ گواہ ہے کہ قوموں میں جب بگاڑ آیا تو قوموں کی قومیں آنے واحد میں تباہ ہو گئی، ان کی جگہ دوسرے آ گئے۔ اور آج اگر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے آپ نے فرمایا کہ میرے مبعوث ہونے اور میرے زمین پہ جلوہ افروز ہونے کی جو خصوصیت میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے اجتماعی عذاب ختم کر دی، قوموں کی قومیں جو غرق ہو جاتی تھیں اب وہ اجتماعی عذاب نہیں آئیں۔ لیکن انفرادی طور پر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج ایک بندہ تخت سلطنت پہ جلوہ افروز ہے، کل دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک چوڑا اسے پھانسی پہ لٹکا رہا ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک بندہ جیل میں بند ہے، قیدی نمبر فلانا فلانا فلانا، کل وہ قصر سلطنت میں بیٹھا ہوتا ہے. کیا یہ ہمارے سامنے نہیں؟ ہم دیکھ نہیں رہے؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے. وہ چاہے تو قید سے نکال کر حکومت دے دے، وہ چاہے تو قصر سلطنت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دے، جیل کی کوٹری میں بھیج دے. انقلابات زمانہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے، تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا کر دے اور انسان پیدا کر دے. وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور یہ یاد رکھو اللہ ایسا کرنے پہ قادر. اس کی قدرت کاملہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. ہاں، اگر تم دنیا کا فائدہ ہی چاہتے ہو، دنیا میں معزز ہو کر رہنا چاہتے ہو، دنیا میں مالدار ہو کر رہنا چاہتے ہو، دنیا میں اچھی شہرت چاہتے ہو، اچھی صحت چاہتے ہو، تو دنیا کا فائدہ بھی اللہ ہی کے پاس سے ملے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں جو تمہیں دنیا کا فائدہ دے سکے. اور آخرت کا فائدہ بھی اسی کے پاس. دنیا میں عزت سے رہو، نیکی کرو، عزت ملے گی. اللہ کی اطاعت کرو، فراغی بھی ملے، فراخت بھی ملے گی، رزق میں وسعت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی. لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا کی بھلائی بھی اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے اور آخرت بھی اسی کے پاس ہے. اور وہ ہر ایک کی ہر بات سنتا بھی ہے، ہر ایک کے ہر حال کو دیکھتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.